السلام علیکم. آج ہم آپ کو جن سے ملوانے لے جا رہے ہیں وہ ہیں ہماری برائڈ آف دی ایئر 2022 کی ججز میں سے, اور وہ ہیں ایکسپرٹ بیوٹیشین. کون نہیں جانتا ان کو, اینجی مارشل. ان کے گھر چل رہے ہیں, چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. چلیے. Hello Angie, it's lovely meeting you. It's always a pleasure meeting you too, Farzana. بہت عرصے کے بعد آپ سے آج اس طرح سے بیٹھ کے کچھ بات ہو رہی ہے. آپ کو تو اینجی یو نو ہمارا کتنا پرانا ساتھ ہے. میں یہ بات آج اپنے بیٹے کو بتا رہی. ہاں, میں نے کہا کہ میں جب آپ چھوٹے سے تھے تو میں نے بہت ورک شاپس, ماسٹر کلاسز کیے سیلسن بلو کے لیے, کنٹری وائٹ کیے اور ایبٹ کے ساتھ سیلسن بلو کا کیا, ایون پروڈکٹل کے پروگرام حیدرآباد گاؤں پہ کیا. تو ہمارا اور آپ کا ساتھ تو اینجی ماشاء اللہ کہتے ہیں نا لازم و ملزوم ہو گیا تھا, اور لگتا ہی نہیں تھا کہ ہماری کوئی بھی ورک شاپ جو ہے نا اینجی کے بغیر ادھوری ہے. اب وہ ٹائم مس کرتے ہیں, بیچ میں کووڈ آ گیا, کرونا آ گیا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس نے ماسز کو یعنی کہ گیدرنگ میں ذرا پرابلم دی. تو سب سے پہلے تو میں اینجی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یو ہیو مینس, بہت بڑی بات ہوتی ہے جس لیول پہ اینجی آپ ہو نا, کہ آپ ایز اے جج بھی ایکسیپٹنس دیتے ہو ہمیں. جو برائڈ آف دا ایئر 2022 کے لیے ہمارے 3 ججز تھے, آپ, نکت, مصباح اینڈ مونا جی. تو میں ایک تو اس کی شکر گزار ہوں, ہمارے جتنے بھی ویئرز بھی ہیں اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ بھی آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ ریئلی یو ورک. I have seen you Angie working, I don't know 24 hours میں سے 20 hours کو کرتی ہوگی تم کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس میں سے ٹائم نکال کے دیکھ کے اور جج کرنا, how you feel like اس قسم کی تھوڑی سی اکنالجمنٹ اگر ہم کرتے ہیں اپنے آنے والوں کی بیوٹی اینڈ ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزوں میں. دیکھیے فرزانہ, وقت تو نکالنا پڑتا ہے, اور اپنوں کے لیے تو بالکل خاص نکالنا پڑتا ہے, اور آپ تو میری بہت خاص اپنی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم ایک پروفیشن میں ہیں, ایک ساتھ ہیں, آپ بھی ایک طرح سے منسلک ہیں کہنا چاہیے, یا جڑی ہوئی ہیں بیوٹی انڈسٹری کے ساتھ. ساری زندگی آپ نے بھی ہیلتھ اینڈ بیوٹی کے لیے, تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں, جن کو انتھوزیازم ہے, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی تو رول ماڈل بننا ہے. آج ہم ہیں, کل ہماری جگہ یہ لوگ ہوں گے, بالکل ان کے بعد آنے والے. مطلب ایک ہوتا ہے نا ٹوائس ہی بنانا بڑا ضروری ہے, ورنہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے. ایک ہوتا ہے عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے, جو میں نے اب میں نوٹ کیا, اب بھی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی نہیں لے گا. آپ ہر ایک کو کھل کے بتاتے ہو, کیونکہ آپ اسی طرح آگے بڑھتے ہو. جب آپ سے اور نیچے نہیں جائیں گے تو ہم اوپر کیسے بڑھیں گے. واٹس یور ٹیک؟ بالکل. دیکھیے, although میں ایک بڑی پکی کیتھولک ہوں, لیکن میں ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتی ہوں کہ اسلام میں صدقہ جاریہ ایک چیز ہے. سو صدقہ جاریہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف پیسوں سے یا کچھ, اور ہر ریلیجن میں یہ ہے کہ ہم جتنا دیں گے نا چیریٹی تو خدا اتنا ہمیں نوازے گا. It's not about the money, it's about everything. آپ اپنا کام بھی جتنا دیں گے خدا آپ کو مزید برکت دے گا. اسی طرح سے اب ٹائم میں دے رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ بھی آپ کا ان لوگوں کے لیے ٹائم دیا ہے, تو جتنا میں ان کو ٹائم دوں گی اتنی ہی مجھے اپرچونیٹیز مزید بڑھیں گی. جیسے میرا عموماً کہنا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا ایک ٹیچر ہر سال ایک ہی کلاس کو پڑھا رہی ہوتی ہے, اور بچے آگے بڑھتے جاتے ہیں, مگر وہ ٹیچر یو نو اف ان ا کلاس ہے 25-30 کی اسٹرینتھ ہے, وہ سب سے جو گراسپ کرتی ہے ایوری ایئر, ڈونٹ یو تھنک دیٹس ایکسپیرینس فار دیم؟ بالکل. جس طرح سے ماسٹر کلاسز میں یا ورک شاپس میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا سکھا رہے ہوتے ہیں, تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ میں اگر آج کچھ سکھانے آئی ہوں تو میں یہاں سے کچھ سیکھ کے بھی جاؤں گی. بیکاز بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو آڈینس ہوتی ہے یا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ ایسا سوال کرتے ہیں کہ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہو, اور آپ کی لرننگ ہے. جی بالکل, بالکل جی بالکل, وہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے, یا یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ, مطلب مجھے یہ چیز پتا تھی لیکن مجھے یہ
اندازہ نہیں تھا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے گا تو میں اس کا کیا جواب دے سکوں گی، although کہ میرے اندر وہ نالج ہے، میں اس کو ڈیپتھ میں جی میں اس کو ایکسپریس نہیں کر پاؤں گی. بالکل یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری ڈیلی لائف میں ہمیں پتہ ہوتی ہے مگر ہمارے منہ پہ نہیں آ رہی. جی ہاں بالکل. یو نو اٹس لائک دیٹ. تو اچھا ان کی بات ہو رہی تھی ہیلتھ، بیوٹی، ایون ایجوکیشن، یہ تین فیلڈز ہیں جو میں اپنی یوٹیوب پہ بھی لے کے چلتی ہوں، پازیٹیوٹی کا میسج اور اس سارے سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہمیں اس معاشرے کو ایک اچھا جسے کہنا چاہیے ہیلدی معاشرہ بنانا ہے. تو اس کے لیے آئی وانٹ لائک یو ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ. دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے، میں اپنے ملک کی بات کروں گی، ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں نہ ہم نے کبھی ہیلتھ کو فوکس کیا ہے، نہ ہم نے ایجوکیشن کو دیا. بیوٹی کو بھی ہم نے اس حد تک فوکس کیا ہے کہ بس تیار ہو کے اور شادیوں پہ چلے جائیں یا لپسٹک دیٹ از بیوٹی، میک اپ کر لیں تو وہ بیوٹی ہے. لیکن بیوٹی تو بہت ڈیپ ہے. اب میں یہی پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہم لوگ جیسے عام عوام تو یہ سمجھتے ہیں پارلر گئے بھائی آپ گرومنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے، بٹ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے یو ٹیل می واٹ اٹ از بیسیکلی. دیکھیے بیوٹی سیلون میں جب آپ جاتے ہو نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وہاں صرف اپنے بالوں کو کلر کرانے چلے جاتے ہو یا صرف آپ اپنا میک اپ کرانے چلے جاتے ہو. وہاں ایسا ہے کہ آپ کے فیچرز میں اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں، آپ کی اسکن کو کوئی پرابلمس ہیں، تو جب ہم فیشیل کرانے جاتے ہیں ایک تو آپ کو وہ اسکن پرابلمس یا آپ کی جو ہے وہ سالو ہوتی ہے. اگر آپ کی کوئی پگمنٹیشن ہے یا کچھ ہے تو اب تو بیوٹی از ناٹ این آرٹ اینی مور، بیوٹی از اے سائنس، میک اپ از اے سائنس. جیسے کہتے ہیں آرٹ از آلسو سائنس، آرٹ از آلسو اے سائنس، سو بیوٹی از آلسو آلسو اے سائنس. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی پرسنل ہائیجین، ٹھیک ہے نا، پرسنل ہائیجین جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ میں آتی ہے، بیوٹی میں تو آتی ہی ہے. لیکن بیسکلی اگر آپ اپنی باڈی کو صاف ستھرا رکھتے ہو یا آپ اپنی ہائیجین کا خیال کرتے ہو تو وہ اس کے لیے آپ کو سیلون جانا ہے. مینیکیور پیڈیکیور وہ آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ کلین بھی کرتا ہے. کلین کے ساتھ جیسے یہ ہمارے فارمز ہوتے ہیں، بالکل میں وہی آ رہی تھی کہ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ مساج کراتے ہیں تو آپ کے جو پریشر پوائنٹس ہیں وہ جب ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ مینٹلی اچھا. سب سے زیادہ جو مجھے چیز میں دیکھتی ہوں اپنے کلائنٹس میں اور میں آڈینس سے بھی یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے خیال میں مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ خواتین خاص کر، مرد بھی لیکن خواتین خاص کر گھروں پہ اتنا زیادہ ان کے لیے اسٹریسفل ہوتا ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہی ہو، ان کی بلکہ 24 hours جی تھینک لیس جاب ہے، ان پیڈ جاب ہے، لیکن وہ اتنی محنت کر رہی ہوتی ہیں بچوں پہ، شوہر پہ، سسرال پہ، میکے پہ، پھر اپنے اپنی ذات کو وہ نگلیکٹ کرتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ضرور سفر کرتی ہے. اور اگر مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ پازیٹیوٹی کی طرف دماغ میں نیگیٹو چیزیں آئیں گی نہیں. تو سیلون جا کے جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں، تھوڑے سے دوسرے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جب ایک گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں اپنا کام کراتے ہوئے، پھر جب آپ کا مساج ہو رہا ہوتا ہے تو آپ جو پریشر پوائنٹس ہیں جب آپ مساج، تو آٹومیٹکلی آپ ریلیکس ہوتے ہیں. ایون فیشیلز کے لیے لوگ سمجھتے ہیں فیشیل شاید یہ ہمارا کوئی گلیمر کا چیز ہے. یہ میں تھوڑا سا اس کو اگر ہیلتھ وائز ہے تو اس لیے بیکاز یو آر ایکسپرٹ ان اٹ، ڈونٹ یو تھنک فیشیل بھی obviously آپ کا مساج سے آپ کے شولڈر مساج آپ کو اسٹریس ریلیو ہوتا ہے، اسٹریس ریلیو ہوتا ہے. ایون ورکنگ وومن ہے، ایون ڈاکٹرز ہیں، ایون اسٹوڈنٹس، بچے. اچھا اور اس کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم بالکل اس کو اس میں نہ لائیں کہ ہم کہیں کہ یہ جو لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہے، ابھی بھی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ ایک لگژری ہے سیلون جانا. ڈو یو تھنک اٹس اے لگژری؟ اور ضروری نہیں، obviously ہر ایک کی کیپیسٹی ہوتی ہے خرچ کرنے کی، تو ظاہر ہے وہ آپ ٹپس دے دیتی ہیں تو وہ بھی آپ گھر بیٹھ کے بھی تو وہ خواتین کر ہی رہی ہوتے ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھیے جیسے آپ صبح بھی ایک مارننگ شو پر، ہاں آپ کا مارننگ شو تھا لتا کے ساتھ تھا، تو اس میں ہم نے یہی بتایا کہ غلط میک اپ کرنے سے کتنا چہرے پہ ایک جو لک آتی ہے، نقصان ہے کہ مطلب اچھی خاصی شکل جو ہے آپ کی خراب ہو جاتی ہے، اور اسی میک اپ کو جب ہم کریکٹ کر کے صحیح میک اپ کرتے ہیں تو کتنا فرق آتا ہے. تو
جب آپ کا غلط میک اپ ہو جاتا ہے یا آپ کے بال غلط کٹ جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کتنا اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مینٹلی آپ ایک دم سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے. وہ جو ہارمونس ہوتے ہیں نا جس کا جی بالکل, وہ آپ کے جو نرو اینڈز ہیں ان کو ایک میسج آپ کا برین دیتے ہیں اور پھر آپ کا پورے جو فیچرز ہیں, آپ کے ٹیشوز ہیں, آپ کی پوری جو وہ گلو کرنے لگتا ہے. تو لگژری نہیں ہے, لگژری نہیں کہہ سکتے. یہی ایکچولی بات نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں پروموٹ کر رہی ہوں کہ نہیں بھائی سیلون ہی سیلون. گھر بیٹھے بھی ہماری جیسے یہ ایکسپرٹ یہ جو آتے ہیں آپ کے پاس ARY پہ گئے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے مگر انجی کی باتیں جب سنیں گے یا انہی کی طرح کی اور بیوٹیشنز کی اچھی باتیں سنیں گے یا کسی ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو بھی ہیں ان کی باتیں سنیں گے تو آپ گھر بیٹھے بھی ان چیزوں سے اپنا سکتے ہیں, ان کو فالو کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کریں کہ آپ اپنے پتہ چلے آپ کی وہ بجٹ نہیں ہے اور آپ اپنے ہسبینڈ یا اپنے فادر کو پیچھے پڑ کے نہیں وہ بھی الگ ہے کہ نہیں مجھے تو اس لیے یہ جانا تو ہم یہ اس چیز کو مگر جو کر سکتا ہے افورڈ وہ ضرور ایک چیز کرے, جو نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ لوگ تو ہمارے سامنے اب تو میڈیا اتنا, اب لوگ یوٹیوب ہے, ہم یوٹیوب پہ بھی اس لیے لے کر آئے تھے کچھ ابھی ہم ٹپس بھی انجی سے جلدی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کچھ ٹپس دے دیں. یہ بھی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ انجی کی ٹپس سے فائدہ ہوتا ہے. تو انجی کوئی دیکھیے اگر آپ بالفرض اگر ایسا ہے کہ آپ سیلون جا کے مساج نہیں کرا سکتے یا اسپا نہیں جا سکتے تو ہمارے گھر میں جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں کام کرنے والی ہوتی ہے اتنا تو ہم افورڈ کر ہی سکتے ہیں نا کہ ان کو تھوڑے سے پیسے دے کے ان سے کہیں کہ پاؤں دبا, بیکاز آپ کے پاؤں کی جو سول ہے جو تلوے ہیں اس کے اندر آپ کی پوری جتنی بھی جسم کے آرگنز ہیں ان کے پریشر پوائنٹس بنے ہوئے ہیں. جب آپ اس کو مساج کرواتے ہیں اس طرح سے پریشر کر کے مساج کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا آپ کا پوری جو باڈی ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے آپ اپنے جیسے تھوڑا سا ٹیچ کر دیا تو میں نہیں کہی گھر نہیں ہو ایک دوسرے چل اگر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو آپس میں ایک دوسرے خود ہی کر لیں. آپ ایک ٹوتھ برش اپنے سنک کے پاس رکھ لیجیے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت مینیکیور کرانے سیلون ہی جائیں. ایک سنک کے پاس آپ نے برش رکھا ہوا ہے ٹوتھ برش, اس کو آپ نے ہلکا سا شیمپو لگایا اور اپنے نیلز کے اوپر اس طرح سے برش, شیمپو نہیں ہے تو ایون صابن سے کر لیجیے. میں چاہتی ہوں بیوٹی سوپ یا باتھ سوپ جو بھی ہے اس کو کیجر بالکل وہ کر لیجیے. ویسے شیمپو تو ہر کوئی کرے, لیکن صابن سے کر لیجیے. میں جا رہی ہوں کہ اگر نہیں بھی کر سکتے تو صابن سے کر لیجیے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور اپنے نیلز کو آپ خود کٹ کر لیجیے. دوسری چیز یہ کہ وہ جھاما لے لیں یا وہ جو ایک وہ کیا آتی ہے وہ تو رہی کہتے ہیں سوکھی تورئی جو اس کے ساتھ آپ اپنی ایڑیوں کو آپ رب کر سکتے ہیں یا وہ جو آتا ہے اسٹون ہوتا ہے یا جو ہر لیول پہ بات یوٹیوب ایسی چیز ہے کہ دیکھیں ہر لیول کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کو بھی ان کے لیے جی بالکل ثابت ہو. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایڑیاں خراب ہو رہی ہیں یا سردیاں ختم ہوئی ہیں تو ایڑیاں آپ کی خراب ہو چکی ہیں تو آپ اور کچھ نہیں تو آپ پیٹرولیم جیلی لگا لیں یا اور کچھ نہیں ہے تو گھر میں کوئی نہ کوئی آئل تو ہوتا ہے, ہلکا سرسوں کا تیل تیل لگا لیں اور تھوڑی دیر کو آپ موزے پہن لیں. اس کے بعد آپ چھامے سے اپنے ایڑیوں کو کلین کریں, بالوں کو تیل لگا لیجیے یا پھر ایلوویرا جی ہر جگہ ایلوویرا ہر جگہ ملتا ہے. اپنے گھر میں اتنا سستا اردو میں کیا کہتے ہیں ایلوویرا؟ گھی گوار, ٹھیک ہے جی. وہ بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں جب آپ کاٹتے ہیں اس کے اندر سے ایک وہ جیلی سی نکلتی ہے, اس کو آپ گھر کے شیشی میں بھر لیں یا ویسے اسی کو تازہ نکال کے اپنے بالوں پہ لگا لیں, فیس پہ لگا لیں تو اس سے بھی بہت اسکن اچھی ہو جاتی ہے. سستا کیا وہ تو ایک پتا نکال کے اگر آپ لگاتے ہو تو لگ جاتا ہے. اچھا ایک چیز فرزانہ جو میں شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے ہماری اورل ہائیجین, یعنی کہ ہمارے منہ کے اندر جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح میں اٹھ کے تو ایک دفعہ برش کرتے ہیں, اس کے بعد ہم بالکل دھیان نہیں دیتے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دانتوں کی بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں, پیلے پڑ جاتے ہیں دانت. جو لوگ پان کھاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا اچھا ٹوٹکا ہے.
آپ بیکنگ سوڈا لیجیے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, بیکنگ سوڈا ذرا سا آپ لیں, جیسے آدھا ٹی اسپون آپ نے لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یا تو آپ نیمبو نچوڑ لیں, ٹھیک ہے, یا ٹوتھ پیسٹ کے اندر اس کو ملا کے آپ ہفتے میں 2 دفعہ بھی اس سے اگر آپ برش کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دانتوں پہ کتنا فرق ہے. اندر فریگرنس بھی ہے. جی آپ کے جی منہ سے جی منہ سے جی جی, اور وہ جو اندر ایک وہ ریزیڈیو سے جم جاتا ہے, ٹارٹر جو جم جاتا ہے, جو وائٹ وائٹ براؤن جم جاتا ہے, تو وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ صاف, جو کہ آپ اسکیلنگ اگر کرانے جاؤ تو کتنا ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, لیکن اگر نہیں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. بیسٹ تو obviously کہ آپ ڈینٹسٹ, میں تو کبھی کبھی سادہ نمک لے کے اس سے بھی میں اپنا برش کرتی ہوں. اس کو کالا نمک کے لیے بھی کہتے ہیں. جی جی کالا نمک نہیں, بیکنگ سوڈا, بیکنگ سوڈا نہیں, ویسے کالا نمک بیکنگ سوڈا جو ہم کھانا بناتے ہوئے ڈالتے ہیں وہ کافی چیزوں میں پکوڑوں کو پلانے کے لیے اور سارا کچھ, تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. اور جو اندر ایک وہ ریزیڈیو سے جم جاتا ہے, ٹارٹر جو جم جاتا ہے, جو وائٹ وائٹ براؤن جم جاتا ہے, تو وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ, جو کہ آپ اسکیلنگ اگر کرانے جاؤ تو کتنا ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, لیکن اگر نہیں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. بیسٹ تو obviously کہ آپ ڈینٹسٹ, میں تو کبھی کبھی سادہ نمک لے کے اس سے بھی میں اپنا برش کرتی ہوں. اس کو کالا نمک کے لیے بھی کہتے ہیں. جی جی کالا نمک نہیں, بیکنگ سوڈا, بیکنگ سوڈا نہیں, ویسے کالا نمک بیکنگ سوڈا جو ہم کھانا بناتے ہوئے ڈالتے ہیں وہ کافی چیزوں میں پکوڑوں کو پلانے کے لیے اور سارا کچھ, تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. کیونکہ ایک چیز بڑی, جیسے کہ کہ ماشاءاللہ میں نے اچھے لیول کی خواتین دیکھی ہیں رچ فیملی سے, اور جی آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ہم ہائیجین پہ بات کرتے ہیں, اوپر کو میک اپ ہے, ویری یہ کہتے ہیں سپر ویلو بھی ہوا ہے, کپڑے بھی ایکسپینسو ہیں, پاؤں تک پہنچتے پہنچتے فوراً اصلیت ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بالکل, میں نے تو پہلے پرسنالٹی ہے. بالکل جی ہاں بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کسی عورت کی صفائی ستھرائی کو تو اس کے کپڑے, اس کے بال نہ دیکھیں, آپ اس کے پاؤں پہ نظر ڈالیں. اور مرد کا جوتا, عورت کی ایڑیاں اور اس کے پاؤں. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری چیز ہے باڈی اوڈر. آپ کے جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے, پسینے کی بدبو. اس کا بہت سے لوگوں کو جینوئن پرابلم جی, کہ بہت اچھے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, شادیوں پہ آپ کسی کے پاس جا کے کھڑے ہو تو وہ although انہوں نے پرفیوم یا عطر یا خوشبو لگائی ہوتی ہے, لیکن وہ جو ان کے پاس سے ایک پسینے کی بو ہے دونوں مل کے اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. اس کے لیے دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ میرا تو سیلون ہے, تو جو سٹاف بھی کام کرتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بسوں میں آتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں آتے ہیں یا چل کے آتے ہیں, تو گرمی اتنی ہوتی ہے کراچی میں یا پاکستان میں, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے تو باڈی اسپرے لگایا ہے. باڈی اسپرے سے کام نہیں چلتا, آپ کو پراپر ڈیوڈرنٹ استعمال کرنا ہے. یہ رول آن ڈیوڈرنٹ استعمال کریں یا اسپرے ڈیوڈرنٹ استعمال کریں, تو وہ چھوٹے چھوٹے رول آن وہ ملتے ہیں, وہ آپ نے اپنے میں یوز کرنا ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے, جیسا کہ ہم نے کہا کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, سیدھی ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے, آپ پھٹکری لیجیے, پھٹکری کی ایک ڈلی رکھیں اور کچھ پسی ہوئی یا رکھ لیں. جب آپ نہا لیں تو آپ تھوڑا سا پھٹکری ڈالیں ایک مگ کے اندر, اور پورے جسم کو آپ اس سے رنس کر لیں. That's wonderful. آپ دیکھیے نا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے پھٹکری بھی اتنی بہت ہی سستی سی چیز ہے. اور یہاں پہ اس کی ڈلی رکھیں اور اپنی انڈر آرمز میں نہانے کے بعد ملکے سے مل لیجیے, تو آپ کے جو پسینہ ہے وہ نہیں آئے گا. اچھے آپ کو آج تھوڑے ہی وقت میں, مگر میں سمجھتی ہوں جی نے ایسے ٹپس دے دیے ہیں جو آپ کے لیے بڑی کارآمد ہوں گے. اور کوئی بات آپ کرنا, کچھ میسج ان کے جو 15 جو کنٹسٹنٹ تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, یہ ہم نے جو کیا تھا یہ ورچوئل کیا تھا, یعنی کہ ورچوئل ہماری کمپٹیشنز میں آن لائن دیکھ کے کیا تھا, تو ہمیں سب ججز کو جو بہتر لگا, جو ہماری سمجھ میں آیا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے چوز نہیں کیا ان کا کام صحیح نہیں تھا, لیکن دیکھیے جب ہم تصویر دیکھتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ لک آتی ہے, ان ریئل ایک ڈفرینٹ لک آتی ہے. جب ٹیلی ویژن پہ بھی جب ہم بعض دفعہ کمپٹیشنز کو جج کر رہے ہوتے ہیں مارننگ شوز میں, تو آڈینس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو انہوں نے غلط کیا, لیکن جب ہم چونکہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں
تو وہ ایک ڈفرینٹ لک ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل جب آپ اپنا کام کسی کمپٹیشن کے لیے بھیجتے ہیں نا تو فلٹر نہ استعمال کریں. ہاں اگر آپ اس میں فلٹر بہت سے استعمال فلٹر ہیں جو کریں گے reject تو ہو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں پھر اس میں, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ فلٹر تو ہر چیز کو ڈیفیوز کر دیتا ہے. ڈیفیوز کر دیتا اور بہت ہی زیادہ وہ جی جیسے فوٹو شاپ کے Photoshop سا ہو جاتا ہے. فوٹو شاپ لگ رہا ہے جی. وہ پتہ چل جاتا ہے. جی, آپ لوگ بالکل. ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہو, آپ لوگوں کو فوراً ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ. اسی لیے ہم نے نا پورے ویڈیوز منگوائے فرام بیفور اینڈ آفٹر. مسٹ ہیو سین اٹ, اور ہماری ویڈیوز بھی چل چکی ہیں کہ بالکل اور پورا اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک کا ہم نے وہ رکھا تھا, دکھایا تھا, اور خود بھی اس لیے دیکھا, پھر اس کو پبلک اوپینین لیا اور پھر آپ لوگوں کے تک آئے تو کوئی میسج اور ان کو ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے یہ آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے. جن کو چوز کیا گیا ہے ان کو بہت بہت مبارک, اور مزید کام کیجیے, آگے بڑھیے. جن کو نہیں ملا ہے ان کے لیے یہ ایک ایکسپیرینس ہے, اور یہ ہمیشہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں نے 2003 میں سنگاپور میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ٹرافی جیتی تھی ایئر ایشیا پیسیفک شو میں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے جیت لیا تو مجھے آگے نہیں سیکھنا. آج بھی میں سیکھتی ہوں, آج بھی میں اپنے سے چھوٹوں سے بھی سیکھتی ہوں, اپنے سے میرے سے جو سینئر ہیں ان سے سیکھتی ہوں, یوٹیوب چینل کھول کے بھی دیکھتی ہوں, کلاسز ہوتی ہیں اس میں دیکھتی ہوں. تو ہمارا پروفیشن ڈاکٹرز کی طرح ہے, جس طرح سے ڈاکٹرز ہر وقت اپنے آپ کو مزید سے مزید اپ گریڈ, ہر چیز نئی آ رہی ہے, تو ہمیشہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتی رہیں یا کرتے رہیں, اپڈیٹ کرتے رہیں کہ جو چیز نہیں آ رہی ہے وہ آپ نے سیکھنی ہے. اپنی نالج کو شیئر کریں, بیکاز شیئر کرنے سے اگین ایکسپیرینس یو نو. بالکل. اگر ہم کسی کو ایک چیز بتاتے ہیں تو میں بھی ابھی میں آپ سے ایک بات کروں, میں آپ سے 2 چیزیں سیکھ کے جاؤں گی. جی ہاں, اور انسیکیور نہیں ہونا. انسیکیورٹی جو ہے نا سب سے خطرناک چیز ہے, اور جہاں جس کا رسک جتنا ہے وہ مل کے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, آپ کو دیتا ہے. آپ اپنی پازیٹیوٹی رکھیں. آپ یہی میں کہتی ہوں, میں انجی کو کتنے سال, انجی آئی تھنک سے 25 ایئرس تو پورے ہو گئے, 25 سال سے الحمدللہ ہماری اتنی اچھی بانڈنگ ہے. بس یہ ہے کہ ٹائم انجی کے پاس بھی کم ہوتا ہے, ملاقاتیں کم ہیں, مگر دل سے دونوں بھی ہم قریب ہیں. میں نے جو لگن آج تک I have seen Angie doing things with her hands, یہ پیشن ہے, اور پیشن کا ہونا کام میں سب سے ضروری ہے. کیا آپ اس بات کہیں؟ جی, پیشن, آنیسٹی اپنے کلائنٹس کے ساتھ اور سب سے زیادہ اپنے آپ کے ساتھ. بیکاز اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ ہوں گے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی آنیسٹی سے کام کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو سب آ گیا ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں تو سیلیبریٹیز کا بھی میک اپ کرتی ہوں, اپنے آپ میں تکبر نہیں آنا. تکبر نہیں, میں نہیں آنی چاہیے. میں اپنے پاؤں ہمیشہ زمین پہ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, جب آپ کو یہ ہو جاتا ہے نا کہ میں نے سب سیکھ لیا, وہ شاید ہمارا اینڈ ہوتا ہے. بیکاز کوئی بھی نیور اینڈنگ, خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اٹس ریئلی یو نو اتنا کم ٹائم ہوتا ہے بات کرنے کا یوٹیوب, کیونکہ لمبے ہم اس کو یقیناً ہمیں 2-1 میں کر کے کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ویورز دیکھیں, سنیں, سمجھیں بھی اس چیز کو. اب انشاءاللہ رمضان شریف میں کوکنگ کمپٹیشن آ رہا ہے, اور وہ ہماری شیف جو ہیں ایکسپرٹ, مجھے نہیں آتی کافی تو اچھا برا کہہ سکتے. جی بالکل. تو وہ ماشاءاللہ ناہید انصاری صاحب, تو ان کا بھی انشاءاللہ پورا رمضان شریف میں وہی اس کو جج بھی کریں گی. اور ہم نے ڈیڈیکیٹ, پچھلا سال ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا فرا جہازی. تو اسی طرح she was a great اللہ پاک سے جنت میں جگہ دے. she was a very good in fact بٹیک ان کا جو ہے وہ ڈیزائننگ ہے, ٹی وی 1 میں ہوا کرتی تھی, وہ ٹی وی 1 میں بھی کرا کرتی تھی. پھر ہمارے سیلس ان بلو کا جو پروگرام تھا, اس کی جو بھی ڈریسنگ تھی, وہ ان کی جو خاص کر مین شو سٹاپر جسے کہتے ہیں, اس کا ڈریس ہی انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. اور اس کے بعد پھر ان کی بہت جلدی چلی گئی. تو انجی تھینک یو سو ویری مچ. باتیں بہت ہیں, دل کرتا ہے بہت باتیں کریں, پھر اور آپ کی سیلون کا بھی ہم پورا کریں گے, وزٹ کریں گے. آج ہم نے سوچا
आपकी इजाजत से जी آپ کے گھر کا ٹور اپنے کرا سکتے ہیں اپنے بالکل کہاں آپ کا ماشاءاللہ خالی میں سادہ سا گھر ہے اینجی خالی بیوٹی میں نہیں میں گھر کی جو سجاوٹ ہے اسے دیکھ کے بتا سکتی ہوں شی از اے ویری گڈ ہوم ڈیکور میں ریئلی یس کیونکہ دا تھنگس دیکھیں نا آنکھ ہوتی ہے نا وہ سمجھ جاتی ہے تو جو اچھی چیز ہے آپ کی اجازت سے ہم آپ کو دیکھنا نہ بھولے گا ہماری اینجی مارشل کا یہ خوبصورت سا گھر جس میں خوبصورت لوگ رہتے ہیں ان کے میاں ان کا بیٹا اور سب سے بات ان کی مما بالکل بڑی بات ہوتی ہے بزرگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہی جو رحمت ہے خدا کی ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں کہ میں چاہوں گی ان کے لیے آپ ضرور میں آج جو بھی کچھ ہوں اپنی والدہ کی وجہ سے ہوں کیونکہ انہوں نے اچھا ایک میں آپ کو مزے کی چیز بتاؤں کہ انہوں نے بڑی سختی سے مجھے پالا ہے میں اکلوتی اولاد ہوں ان کی میرا نہ کوئی بہن ہے نہ میرا کوئی بھائی ہے لیکن انہوں نے بڑی سختی کی ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ اکلوتی اولاد جو ہوتی ہے اس کو انسان برباد کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اسپوائل کر دیتا ہے لیکن میرا کریئر بھی انہوں نے چوز کیا ان کی مرضی سے میں بیوٹیشین بنی حالانکہ میں نے کورسز کیے سیکریٹریل کورس کیا آفس میں بھی جاب کی تھوڑا عرصہ بیکاز میرا پیشن تھا پھر مجھے اس زمانے میں ایئر لائن جوائن کرنے کی بھی آفرز آئیں بیکاز قدوت تھا تو وہ آفرز آتے تھے مگر انہوں نے اجازت نہیں دی بڑا انہوں نے کہتے ہیں نا کہ ٹائٹ کر کے رکھا لیکن پھر میری شادی بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کی مطلب میری باقاعدہ میرج ہوئی ہے حالانکہ میں بزنس بھی کر رہی تھی اس وقت تو گائیڈ کیا ہمیشہ میانہ روی جس کو کہتے ہیں وہ اختیار کرنے کو کوئی فضول خرچی نہیں جہاں پہ پیسے خرچنے چاہیے وہاں خرچو کچھ بچاؤ آگے کی سوچو یہ ساری باتیں میں نے ان سے سیکھی ہیں جہاں تک میرے کریئر کا تعلق ہے تو انہوں نے ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑے میرے ساتھ ابھی تک کووڈ کی وجہ سے اب گھر میں رہنے لگی ہے زیادہ لیکن یہ ہے کہ شی ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ان کے ہاتھ بالکل جب آپ پارلر کی پوری ایڈمنسٹریشن اور میری امی کے ساتھ ساتھ جس ایک ہستی نے مجھے بہت اس مقام تک پہنچایا جنہوں نے مجھے پروفیشنلی کانفیڈنس دیا کیونکہ کام تو میرا تھا لیکن مجھے اتنا ایکسپوجر نہیں تھا نہ میڈیا کا نہ ٹریول کرنے کا نہ کمپٹیشنز میں جانے کا وہ ہیں روحانہ اقبال یہی میں آنا چاہ رہی تھی اور آپ نے بہت اچھا کیا جو بھابھی کا نام آپ نے لیا شی از اے لیجنڈ یس اور سب سے بڑی بات اب جب میں نے انہیں دیکھا شی واز کافی بیمار ہو گئی بھابھی جی اور ابھی میں نے وہ جو آپ لوگوں کی فوٹوگرافس آئی اسے کور پہ میگزین کے کور پہ ہم لوگ جو آئے ہیں سب آئے میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کہا تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ میں تو ویل چیئر پہ آ گئی ہوں اور میں اتنا نہیں اور پھر اقبال بھائی کی ڈیتھ کے بعد سے تو بالکل تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں اس طرح سے دیکھیے جب ہمارا ہاتھ تھاما تھا تو اب ہمیں ان کا ہاتھ تھاما بہت سو کو سکھایا ہے بھابھی نے بہت پروفیشن کو کہاں سے کہاں وہ لے کے گئی ہیں بالکل ان کے میں وہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اسی لیے بلکہ کہا بھی تھا کہ میں اس زمانے میں جب میں نے بات کی تھی آئی تھنک سو شی واز ناٹ کہ بالکل بات کر سکتی جی تو میں نہیں مگر اب ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بھابھی سے ملوں گی بھی جا کر کے اور وہ بھی ہمارے بچپن کا اقبال بھائی اور یہ اپنا نکھت اینڈ یہ سب ایک فیملی ہے اور ہم کلاس 6 سے ہم ان کو دیکھا کرتے تھے اور یہ ہمارے لیے آئیڈل اور دیکھیں جس طرح سے ایون ایم کے لیے میں کہوں گی مسرت مصباح کے لیے کہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ بیوٹی کے ساتھ ساتھ جو اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے لیے کام کر رہی ہے وہ بھی بالکل ستائش کے لائق ہے کیونکہ بڑا آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے آسان چیز نہیں ہے یہ تو آج ماشاءاللہ میں سمجھتی ہوں بہت سی باتیں ہوئی کہ کوزے میں بند ہو گئی ہیں اب ہم لیتے ہیں اینجی سے تو اجازت اس کے بعد ہم جو ٹور کریں گے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دکھائیں گے مگر اینجی اللہ حافظ کہنے سے پہلے کوئی اور میسج ہو تو دے دیجئے نہیں بس اپنا بہت خیال رکھیں اور پاکستانی اپنے ملک سے پیار کریں اپنے ملک کی عزت کریں
اور جب آپ ملک سے کبھی باہر جائیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جائے اپنے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں جا کے، تو اس بات کو خیال رکھیں کہ اس وقت آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور اس وقت آپ پاکستان ہیں، تو اپنی عزت کا، اپنے ملک کی عزت کا بہت دھیان رکھیں تاکہ پاکستان کا نام ہر وقت سرخرو ہو. سو اپنے پیاروں سے محبت کریں، قدر کریں زندگی کی، خداوند کی دین کی، جو خداوند نعمتیں بخشتا ہے اس کا شکر ادا کریں کہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ کے شکر کیا کہتے ہیں نا جو ہمارے قرآن شریف بھی ہے یا ربی کو مت کا زبان، یعنی تو میری کس کس نعمتوں کو ٹکراؤ گے. بالکل. تو جی آپ کچھ کہیں. بالکل بالکل. تو خداوند کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں ضرور لیکن پازیٹیو طریقے سے رش کریں، ان کو دیکھ کے یہ بولیں کہ خداوند تیرا شکر ہو اور مجھے بھی اس بات محنت کریں، اس بات اس جگہ پہنچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو محنت کریں. جی بالکل. مگر حسد بالکل حسد نہ کریں. اور اگر واقعی میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں نا تو دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے کہ نہیں، اوپر سے دیکھیں گے ہمیشہ ناشکرے رہیں گے کہ نہیں ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ نہیں. تو یہ بہت دیکھیں، جستجو کریں لیکن حسد نہ کریں. حسد تو کہتے ہیں نا دوسرے کو تو کیا برباد کرتی ہے وہ آپ کو خود ہی جلا دے. کہتے ہیں نا جیسے کیا بولتے ہیں دیمک لکڑی کو کھاتی جاتی، حسد بالکل اسی طرح. تھینک یو ویری مچ. اینڈ اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں ویورز، جیسے کہ ہمارا اینڈ ہمیشہ ہوتا ہے. اللہ حافظ کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.